یہ سائنسی چیپٹر ہے سورہ یاسین کا. والشمس تجری لمستقر لہا. انسانوں یہ سورج مستقل چل رہا ہے، جو سنڈے کو بھی چھٹی نہیں مناتا، ہولی اور دیپاولی میں بھی چھٹی نہیں مناتا، عید اور بقرہ عید میں بھی یہ چھٹی نہیں مناتا، مستقل چل رہا ہے. کون ہے ڈرائیور؟ کون ہے؟ کون اٹھاتا ہے اس کا خرچہ؟ کون بھرتا ہے اس کا ایندھن؟ ناسا والے، امریکہ والے، فرانس والے؟ نہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اسی علیم و خبیر کی کاریگری ہے. والقمر قدرناہ منازل. ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں. سب کی منزلیں مقرر ہیں، سب. اگر جہاں دھرتی ہے وہاں سے تھوڑی اوپر ہو جائے نا، یا آسمان جہاں ہے وہاں تھوڑا سا نیچا ہو جائے، تو یہ کیا ہوں گے؟ یہ ہوگا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ آکسیجن بھی جذب ہو جائے گا، نہ تو ہریالی اگے گی، نہ یہاں کوئی سانس لینے والا سانس لے سکے گا. سورج اپنی جگہ پہ جہاں ہے وہاں تھوڑا سا نیچا آ جائے تو پھر زمین کی چیزیں جلنا شروع ہو جائیں، چاند اوپر نیچے ہو جائے، یا بارشیں نہ ہوں یا بارشیں اتنی آئیں کہ دنیا پوری میں سیلاب آ جائے. یہ اس کا سسٹم ہے، جس کو جہاں رکھا ہے وہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. قرآن کہتا ہے چلو تو نے کچھ نہیں دیکھا، اپنے آپ کو تو دیکھا ہے. اے انسان تو نے اپنے آپ کو تو دیکھا ہے نا. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کیا تم اپنے اندر ہی نہیں دیکھتے اپنے اس سسٹم کو؟ یہ سائنس تھا جو مسلمانوں کا سبق ہونا چاہیے تھا. بدقسمتی سے اس سبجیکٹ میں ہم سب سے پیچھے رہ گئے. قرآن نے بار بار موقع بہ موقع ہمیں دعوت فکر دی، ریسرچ کا حکم دیا، چیز مادے کی تہ تک پہنچنے کا حکم دیا تاکہ سائنس معلوم ہو، اور جب سائنس معلوم ہوگی تو ٹیکنالوجی کا وجود ہوگا. لیکن ہم نے اس کو نہیں سمجھا اور آج بھی پرانے طرز پہ چل رہے ہیں. ضرورت ہے جدت کی، ضرورت ہے نئے اداروں کی، ضرورت ہے علم کو کسی اور ولولے سے پڑھنے کی. اس نہیں کہ نوکری مل جائے، پیسے مل جائیں. یار پیسہ بہت چھوٹی چیز ہے علم کے آگے. علم اگر تو صحیح حاصل کرتا تو پیسہ کیا چیز ہے، ساری کائنات تیرے لیے مسخر ہو جاتی. لیکن نہیں، ہم نے تو سمجھا سبحان اللہ میں ثواب ہے، جنت ملے گی. نبی کے دوسرے فرمان بھی تھے، فرمایا ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمی جنت میں چلے جاتے ہیں. ایک تیر کی وجہ سے. جس نے تیر بنایا وہ جنت میں جائے گا، جس نے تیر خریدا وہ جنت میں جائے گا، جس نے تیر چلایا وہ جنت میں جائے گا. صحیح جگہ پہ وہ جنت میں جائے گا. یہ تیر کا زمانہ تھا نبی کے سامنے. اس وقت دور سے کسی پہ حملہ کرنا ہو تو تیر ہی تھا یا پھر گوفن تھی. لیکن حدیث کہنا یہ چاہتی ہے مسلمانوں، اگر تم ایک میزائل بنا دیتے نا APJ عبد الکلام کی طرح تو تم جنتی ہوتے. یہ کہنی چاہتی حدیث. فرمایا جس نے تیر بنایا وہ جنتی، جس نے تیر خریدا وہ جنتی، جس نے تیر چلایا وہ جنتی. یہ حدیث ہے، پوچھ لینا. کیا مقصد تھا مسلمانوں؟ یہ مقصد تھا کہ اگر تم میزائل بناتے اور ریسرچ کرتے، ٹیکنالوجی کے ماہر ہوتے، میزائل تم بناتے، ایک APJ عبد الکلام سے کام نہیں چلتا. تمہارے اندر ہزاروں APJ عبد الکلام ہوتے تو آج دنیا تمہیں سلامی اور سلوٹ پیش کرتی. تمہاری تہجد کی دعاؤں سے کوئی نہیں ڈرتا. میں صاف کہتا ہوں، کوئی نہیں ڈرتا. بے شک آپ تہجد پڑھیں گے تو جنت تو مل جائے گی، لیکن اس کائنات کی رسوائی ختم نہیں ہوگی. اس کائنات کا رسوائی ختم کرنے کے لیے اس نے ایک سسٹم دیا تھا. اس سسٹم کو جو اپنائے گا اس کے لیے یہ کائنات تسخیر کی جائے گی. وفی انفسکم، اپنے اندر غور کرو، اپنے اندر غور کر لو. یہ جو کان ہے یہ ہمیں 2-4 دائرے نظر آتے ہیں. سائنسداں کہتے ہیں 4000 دائرے ہیں. ہمیں تو کوئی مائک نظر نہیں آتا. سائنس نے کہا کہ اس میں 1,00,000 مائک لگے ہوئے ہیں. زبان تو ہمیں گوشت کا ٹکڑا نظر آتی ہے،
سائنس نے کہا اس میں 9000 چکھنے کی چیز جو کھانے رکھے ہوئے ہیں، لعاب ہضم کا کام کر رہا ہے۔ آنکھ بالکل ہمیں ایسی نرم سی نظر آتی ہے، سائنس نے کہا اس میں 13 کروڑ کیمرے لگے ہوئے اور اس کی حفاظت کے لیے پلکیں لگائی، کوئی تنکا آنکھ میں نہ جائے، اور اس کی حفاظت کے لیے اندر کھارا پانی رکھا، آنسو جو ہے نا کھارا پانی ہے، تاکہ آنکھ ہر وقت فلٹر رہے۔ یہ سسٹم ہے۔ قرآن نے کہا تھا تم اپنے اندر غور نہیں کرتے، میری خدائی سمجھ میں آ جائے گی۔ بہرحال سارا حکم دینے کے بعد قرآن ایک نتیجے کی طرف لے جاتا ہے۔ یورپ کے سائنسدانوں سے جو غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے چیزوں کی تہ تک تو پہنچ گئے وہ، لیکن چیزوں کے بنانے والے تک نہیں پہنچے۔ مسلمان کو اس سے بڑا حکم تھا کہ تم چیزوں کی تہ تک بھی پہنچو، جتنا تم اس میں گھستے چلے جاؤ گے اتنا اس کا تعارف بڑھتا چلا جائے گا، اس کی خدائی اور اس کا تعلق اور اس کا ربط اور بڑھے گا، اس کی قدرت تمہیں اور زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے قرآن نے کہا تھا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو علم والے ہوتے ہیں وہ مجھ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ علم جو آج ہمارے پاس نہیں ہے، وہ علم جو نظام کا علم ہے، سسٹم کا علم ہے کائنات کا، اگر انسان اس کی تہ تک پہنچتا تو پھر اس کو سجدہ کیے بغیر نہیں رہتا، پھر اس کے سامنے رکوع کیے بغیر نہیں رہتا، پھر اس سے ڈرتا کہ یار یہ ساری چیزیں جو وہ کہہ رہا ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ہم نے کوئی حق نہیں دیا چاند کو کہ وہ سورج کو ڈسٹرب کرے، اور کوئی حق نہیں دیا چاند کو کہ وہ سورج کو ڈسٹرب کرے۔ وَكُلًّا فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنی ڈیوٹی پہ گردش کر رہے ہیں۔ جیسے قرآن نے کہا تھا، ہم سمجھتے ہیں سائنس نے کہا کہ دھرتی گھوم رہی ہے، ارے قرآن نے بہت پہلے کہا تھا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارے، سب جو ہے اپنی روٹ پہ گھوم رہے ہیں اور تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں۔